زیادہ شیرین اور میٹھا انعام کوئی ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں سوچتے ہیں؟ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. ہم ایکسیڈنٹ میں مر جائے تو یہ مردار کی موت ہے، بے ہدف اتفاقی بے ہدف موت. اگر کسی دیوار کے نیچے آ کر کسی زلزلے میں، کسی طوفان میں، کسی سیلاب میں، نالا نہیں کے سیلاب کے پانی میں بہہ کر مرے تو اس سے بڑھ کر ذلت کی اور کوئی اور ہے؟ موت تو کوئی ہے اور آ سکتی ہے. کوئی دکھا کے دیکھے تو مجھے میں نے اپنی مرضی کی موت کا انتخاب کرنا ہے. اپنی مرضی کی موت کا انتخاب وہی کر سکتا ہے جو حسین ابن علی کا انتخاب کرے. حسین ابن علی کا انتخاب نہ کرے وہ اپنی مرضی کی موت کا انتخاب نہیں کر سکتا ہے. یاد رکھیے اس بات کو. اس لیے ہمیں اپنے ذہن میں اس بات کو ضرور زندہ رکھنا چاہیے کہ اگر میرا بیٹا، اس کو کوئی شک نہیں، اگر کوئی عزیز بچھڑتا ہے تو دکھ ہوتا ہے، درد ہوتا ہے، لیکن یہ دکھ اور درد اللہ کی راہ میں بہت میٹھا ہے، بہت میٹھا. حضرت زینب صلی اللہ علیہ کے جملے آپ مجالس میں پڑھتے ہیں، ذرا تھوڑا سا اپنے معاشرے پر، اپنے آپ پر منطبق کر کے نہیں دیتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں یا نہیں ترد قلنا معکم فنفوز فوزا عظیما، کاش ہم وہاں پر ہوتے، یہ کرتے یہ کرتے یہ کرتے. یہ جو عزاداری کے دفاع کے لیے، سید الشہداء کے نام کے احیاء کے لیے، مجلس حسین کو زندہ رکھنے کے لیے، عزاداری سید الشہداء کی بقا کے لیے آپ میدان میں اترتے ہیں، کیا یہ کربلا نہیں ہے؟ 61 ہجری کے کربلا کے وہ تقاضے تھے، 1432 ہجری کے کربلا کے یہ تقاضے ہیں. تب آپ کو 72 دینے پڑے، آج ممکن ہے 72,000 دینے پڑے، لیکن ہمیں کمپرومائز نہیں کرنا. کربلا کو صرف جنت کمانے کا
ذریعہ نہیں بلکہ دانشگاہ اور یونیورسٹی کی حیثیت سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کربلا آج اگر ہماری زندگیوں پر منطبق ہو تو ہم کربلا کے ان کرداروں میں، کوفہ و شام کے ان کرداروں میں، کن کرداروں میں ہم کھڑے نظر آئیں گے؟ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے ہم تماشائیوں میں شامل ہوں گے یا یزیدیت کے سپاہ سالاروں اور سپاہیوں میں شمار ہوں گے، شامل ہوں گے، یا قافلے حسینی میں شامل ہوں گے؟ منتخب کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کربلا فلسفی زندگی ہے، کربلا روح دین ہے، حریت، سربلندی اور سر اٹھا کر جینے کا نام۔ آپ سے دشمنی کیوں ہے؟ عزاداری سے دشمنی کیوں ہے؟ آپ کل حسینی کو چھوڑ دیں، آپ کو لوگ پیسے بھی دیں گے، آپ کو بیٹیاں بھی دیں گے، شادیاں بھی کریں گے، آپ کو عزت بھی دیں گے، تحفے بھی دیں گے، لیکن اگر آپ نے حسین کا دامن، حسینیت کا دامن نہیں چھوڑا تو آپ کو ماریں گے بھی۔ جرم کیا ہے حسینیت؟ جرم کیا ہے علی کی ولایت؟ جرم کیا ہے مولا امیر کی ولایت کو تسلیم کر کے اس ولایت کے دائرے میں داخل ہونا؟ یہ جرم ہے، یہ ان کی نگاہ میں جرم ہے۔ آپ کے لیے کیا ہے، میرے لیے کیا ہے؟ کائنات کا سب سے بڑا اعزاز، سب سے بڑا اعزاز۔ اور اگر کسی کو یہ اعزاز مل جائے تو اس کو نہ دنیا کی فکر ہونی چاہیے نہ آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔ حب علی، ایک حدیث پڑھو، حب علی حسنۃ لا تضر معها سیئۃ۔ علی کی محبت وہ حسنہ ہے، وہ نیکی ہے جو اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو کائنات کی کوئی برائی اس کے قریب پھٹک نہیں سکتی۔ آپ اپنے اندر جھانک کر دیکھیں، بغض علی سیئۃ، علی کا بغض وہ گناہ ہے کہ اگر وہ گناہ انسان کے اندر پیدا ہو جائے چاہے ہزار نیکیوں کا پرندہ اس کے ہاتھ میں ہو، لیکن وہ ایسے ہی ہے جیسے پتھر کو آپ پانی میں ڈبو کے نکال دیں، دیکھیں گے کہ وہ بالکل خشک کا خشک ہی رہتا ہے، اس میں پانی کا اثر نہیں ہوتا۔ آپ کے مقابلے میں جو لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ وہ ہیں جو بغض علی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ حب علی کا پرچم اٹھانا، حب علی کا پرچم، اور حب علی کا پرچم اٹھانے والوں کو سختیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر ہم ارادے کے ساتھ نہ آئے تو ہمیں تیار کیا جائے گا، زبردستی جھونکا جائے گا۔ اگر ہم تیار ہو کے رہیں گے تو استقامت دکھائیں گے۔ اس لیے یہ یاد رکھیں، یہ جو مشکلات ہیں، یہ جو مسائل ہیں، اس وقت آپ کے 90 کے قریب لوگ جیلوں میں یا ان کی تحویل میں، 90 ہماری جوانیاں اگر حسین کے نام پر قربان ہو تو کیا اس جوانی کی قیمت ادا ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی۔ یہ جوانی کس لیے ہے؟ حسین پر لڑنے کے لیے۔ یہ جوانی کس لیے ہے؟ حسینیت کی آبیاری کے لیے۔ لہذا مسلم حسینیت کی ڈکشنری میں کہیں پر بھی یہ لفظ موجود نہیں ہے، یاد رکھیے۔ کم ہمتی، پسپائی، شکست حسین اور حسینیوں کی ڈکشنری اور لغت میں کہیں پر بھی موجود نہیں ہے۔ اگر حسینیت ہے تو فتح ہے۔ فتح کے لیے چاہے آپ گردنیں کاٹیں، چاہے آپ کی گردنیں کاٹی جائیں، فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، چاہے آپ قتل کریں چاہے آپ قتل ہو، لیکن اس میں عبادت ہوگا۔ دیکھیے مکتب تشیع
بنیادیں وہ بنیادیں محبت کی بنیادیں ہیں، فضائل کی بنیادیں ہیں۔ ایک زمانہ تھا علی اور آل علی کا مکتب علی کے گھرانے میں مقید تھا، اس سے باہر کہیں پر نظر چند گنے چنے لوگ، اتنی بڑی امت ہے۔ آج ایشیا سے لے کر افریقہ تک دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ چلے جائیں، علی اور حسین کا نام لینے والے آپ کو ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ کیا یہ تلوار سے یہ نام پھیلا ہے؟ کیا یہ قتل کرنے سے نام پھیلا ہے؟ کیا یہ ظلم کرنے سے نام پھیلا ہے؟ کیا یہ گالیاں دینے سے نام پھیلا ہے؟ کیا یہ دوسروں کو خراب کرنے سے پھیلا ہے؟ نہیں، علی اور آل علی کی سنت اور روایت کیا ہے؟ ان کی سیرت، ان کی سنت، ان کی روایت، ان کا حسن سلوک، ان کا پیغام ہمیشہ معاشرے کے اندر مثبت پیغام رہا، منفی پیغام نہیں رہا۔ میں آپ کو یقین کرتا ہوں، ہم نے جن ائمہ کو، جن ہستیوں کو اپنا امام مانا ہے، 12 ہستیاں، ان 12 ہستیوں کے دامن میں پوری تاریخ میں آپ کو ایک سوئی کے نوک کے برابر داغ نظر نہیں آتا، جبکہ دشمنوں کی پوری کوشش نہیں، دشمنوں کی پوری کوشش نہیں۔ اسی طرح کل بھی کہیں بتا تھا کہ اہل البیت کے دشمن انہیں مارتے تھے لیکن الزام نہیں لگا سکتے تھے، قتل کر دیتے تھے، اور جب انہیں پوچھا گیا تم نے قتل کیا تو کہتے تھے نہیں ہم نے تو قتل نہیں کیا، یہ تو بڑے بزرگ تھے، ہم نے نہیں مارا۔ ورنہ شجاعت تو یہ ہے کہ میں قتل کروں کہوں کہ ہاں یہ مجرم تھے اس لیے میں نے مارا ہے، لیکن تھوڑے تاریخ میں آپ کہیں پر بھی یہ دکھا نہیں۔ حتیٰ یزید جیسا کائنات کا فاجر ترین انسان یہ کہنے پر مجبور ہوا کہ میں نے نہیں کہا تھا کربلا میں حسین کو قتل کیا جائے، یعنی اپنے آپ کو بری الذمہ قرار دینے پر تلا ہوا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کا دامن اتنا پاکیزہ، عرفہ اور مقدس دامن ہے۔ حسینیت اور حسین کو ماننے والے صرف شیعہ نہیں ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ حسین تمام عالم انسانیت کے امام ہیں، شیعہ اور سنی دونوں کے امام ہیں۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ چینل میں نے یہ بات کہی ہے، اپنی گفتگو میں بھی میں نے یہ بات کہی ہے، اور آپ سے بھی یہ بات نصب کروں گا، اس بات کو پھیلائیے کہ آپ کی عزاداری صرف شیعوں کی عزاداری نہیں ہے، عزاداری ہر اس شخص کی میراث ہے جو حسین کو مانتا ہے، اور حسین کو صرف شیعہ نہیں ہر مسلمان مانتا ہے، جو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ کیوں سمجھاتے ہیں؟ کیوں حسین کو محبوب کرتے ہیں؟ حسین کو محبوب نہ کرے، حسین اللہ کا زمین پر نمائندہ ہے، لہذا جس طرح سے اللہ ہر مخلوق کا ہے حسین بھی ہر مخلوق کا ہے، ہر مخلوق کا ہے۔ اس لیے حسینیت اور حسینیت کی یاد اور اس کا ذکر بھی ہر مخلوق کے لیے ہے، مخلوق کی ہدایت کے لیے ہے، مخلوق کو اللہ سے جوڑنے کے لیے ہے اور ابلیس کا رستہ روکنے کے لیے ہے۔ منبر کا استعمال، یہ میں آپ سے گزارش کروں گا، اگر آپ بانی ہیں تب بھی، عزادار ہیں تب بھی، مادنی ہیں تب بھی، نمازی ہیں تب بھی، جو بھی ہیں، یہ جو منبر ہے، منبر حسین امانت ہے ہمارے پاس۔ اس منبر سے فضائل اہل البیت اگر آپ بیان کرتے ہیں تو خود بخود اہل البیت کا پیغام پھیلتا ہے، کسی کو برا کہنے کی ضرورت ہے نہیں، کسی کو برا کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جب اس منبر سے اہل البیت کا پیغام پھیلاتے ہیں، اہل البیت کی تعلیمات کا پرچار کرتے ہیں، تو سنی کیا ہندو بھی بھاگ بھاگ کر آتا ہے، اس لیے کہ اہل البیت کا پیغام الہی پیغام ہے اور فطرت انسانی سے ہم آہنگ پیغام ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، ہر اس شخص کے لیے ہے جس پر انسان کا اعتراف ہوتا ہے۔
مکتب تشیع و تشدد کا قائل کبھی بھی نہیں رہا، لیکن استقامت کا قائل ہے۔ تشدد اور چیز ہے، استقامت اور چیز ہے۔ کربلا میں جب حسینی پر حملہ ہوا تو حسینیوں نے کیا کیا؟ دفاع کیا۔ ایسا ہی ہے، کہا کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، چھوڑو ہمیں، نہیں مانتے۔ جب میدان میں اترے تو کہا ٹھیک ہے، اگر تم نہیں مانتے، ہمیں مارنے پر تلے ہوئے ہو تو ہم اپنے ہاتھ بندوا کے مرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مقابلہ کریں گے، مر جائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن مقابلہ کریں گے۔ اس کو کہتے ہیں استقامت، میدان میں کھڑے ہونا۔ ہم نے نہ ہمارے مکتب نے اجازت دی ہے، نہ کربلا والوں نے اجازت دی ہے، نہ قرآن اور قرآن کو لے کر آنے والے رسول نے اجازت دی ہے کہ کسی بے گناہ کو، کسی انسان کو مارو۔ نہیں، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ لیکن یہ ہمارا عقیدہ ضرور ہے کہ اگر تمہارے اوپر حملہ ہو تو پھر پوری طاقت کے ساتھ اللہ اکبر کو کچل دو۔ یہ ہمارا عقیدہ ضرور ہے۔ اگر ہم پر حملہ ہوگا تو ہم اپنا دفاع کریں گے، اور یہ دفاع ہمیں قرآن بھی اس کی اجازت دیتا ہے، پاکستان کا آئین بھی اس کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن اگر ہم پر کوئی حملہ نہیں کرے گا تو ہم اس مکتب کے ماننے والے ہیں۔ وہ مکتب محبتیں نشاور کرنے والا مکتب ہے، نفرتیں بیچنے والا نہیں۔ دین نفرتوں سے نہیں پھیلا، محبتوں سے پھیلا ہے۔ ہمارا دین روحانی دین ہے، روح سے اس کا تعلق ہے، اور روح کو نفرت سے نہیں محبتوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیے، اس لیے میں نے بار بار کہا ہے اور اب بھی کہتا ہوں، اگر جن امام بارگاہ ان کو پنڈی کے اندر چلایا گیا، بہت بڑا المیہ ہے، ایسا کوئی شک نہیں ہے، لیکن بارگاہوں کو چلانے والے جہاں پر مجرم ہیں وہاں پر نہ بچانے والے بھی مجرم ہیں۔ انہوں نے اپنے ان مقدس مقامات کی، اپنے ان مقدس جگہوں کی، اپنے مقدس شاعر کی حفاظت نہیں کی، وہ بھی اس جرم میں برابر کے نہیں ہے۔ اور جن لوگوں نے، جیسے آپ کے ڈوکسو میں ہوا، جیسے آپ کے رتے میں ہوا، جیسے آپ کے قلم مقبول میں ہوا، جنہوں نے اپنے مراکز کو بچانے کے لیے اندر پہنچ گئے اور اپنی حفاظت کی، وہ اصل میں کربلا کے حقیقی راہی ہیں۔ حقیقی راہی وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بھی بچایا اور اپنے مراکز کو بھی بچایا۔ آپ کا دشمن کو ہمیشہ یہ چاہتا ہے کربلا ہی میں ختم کرنا چاہتا تھا آپ کا دشمن، ناکام ہوا رستے میں۔ یعنی آج تک یہ جو 1432 ہے، آج تک کربلا کو آگے بڑھانے میں